جنت کی عورت یہ فنگر ٹپ کو ایسے سورج کو دکھا دے، یہ پچھلوں کو نظر بھی نہیں آ رہا ہوگا میرا یہ پورا، تو میرے نبی نے فرمایا اتنا اگر حصہ سورج کو دکھا دے تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا اس کے اس نور کی وجہ سے۔ یہ صحیح مسلم صحیح بخاری میں نہیں ہے، نہیں، قرآن میں بھی نہیں ہے، یہ دیکھو نا، رسول نے بھی نہیں بتایا۔ رسول نے نہیں بتایا تو میں اپنے آپ لگوایا؟ رسول نے بتایا لائبہ ہے۔ ہاں انہیں کی تو بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی کی بتا رہا ہوں۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی ایک لڑکی ہے جس کا لائبہ اتنی خوبصورت ہے کہ وہ جنت کی خود دوریں بھی اس پر عاشق ہے۔ ہاں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ راوی کون ہے سر؟ تو میں یاد کر کے تو نہیں بیٹھا ہے کون تھا۔ ٹھیک، اچھا، جنت کی لڑکی 130 فٹ لمبی، اس کے سر کے بال سر سے پاؤں تک ہوتے ہیں، مطلب وہ بھی 130 فٹ لمبے۔ اس لڑکی میں نور ہے، خوشبو ہے، چمک ہے، مہک ہے۔ ایک بال توڑ کر زمین پر رکھو تو زمین سے آسمان تک نور ہی نور پھیل جائے، خوشبو ہی خوشبو پھیل جائے۔ ہاں یہ بھی سارا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کی مسکراہٹ آپ نے کہا اوئے ہوئے، اگر وہ دنیا میں ہوتی تو میں اسے دیکھ کر ہی فوت ہو جاتا، اللہ نہ کرے سارا سب مر جاتے۔ اچھا، اگر وہ ایک مسکراہٹ یعنی آسمان پہ بیٹھ کے نیچے والوں کو دکھا دے، کلیجے پھٹ جائیں۔ تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جنت میں ایک حور ہے جس کا نام ہے عینا، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو 100 جوڑے اس کے جسم پر ہوتے ہیں، ہر جوڑے کے اعتبار سے اس کے چہرے پر میک اپ کی جھلک آتی، کبھی 1 کبھی 2 کبھی 3 کبھی 4، اس لیے ان کو دیکھنے سے جی نہیں بھرے گا، اور اس کو دیکھنے سے جی اس لیے نہیں بھرے گا کہ ہر لمحے اس کا حسن بڑھتا جائے گا۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ قرآن مجید کے 8 مقامات ہیں، انہی مقامات پر جنت کی عورتوں کا ذکر ہوا ہے۔ ہمارے ہاں تو عام طور پر ویسے لوگ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ ذکر ہوا ہے۔ 8 مقامات ہیں پورے قرآن میں، اور ان میں سے 4 مقامات ہیں جن میں ان عورتوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے، یعنی بہت سے اوصاف میں نے آپ کو بتایا نا، وہ عربی زبان کے بہت سے خوبصورت الفاظ میں بیان کیے گئے ہیں۔ 4 مقامات ہیں، کل 8 مقامات ہیں، ان میں سے 4 مقامات ہیں جن میں عورتوں کی صفات بیان کرتے ہوئے لفظ حور استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اب یہ لفظ حور جس کے بارے میں نے عرض کیا، ہمارے ہاں یہ خیال پیدا ہو گیا لوگوں میں کہ یہ غالباً کسی مخلوق کا نام ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ ہوئی کہ یہ لفظ چونکہ اپنے صوتی آہنگ کے لحاظ سے خوبصورت بھی تھا اور ایک بہت ہی مختصر لفظ بھی ہے، تو یہ رائج ہونا شروع ہو گیا فارسی زبان میں بھی، ہمارے ادب میں بھی۔ حوریان بہشت کی تعبیر ہو گئی، خود ہم نے اس کو اختیار کر لیا، اس کے معنی کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں رہی۔ دراں حالے کہ جس طریقے سے باقی الفاظ آئے ہیں یہ بھی اسی طرح کے ایک عربی زبان کا لفظ ہے، اچھا، اور ایک ایڈجیکٹو ہے، صفت کے طور پر آیا ہے۔ یعنی اگر عورت کو آہو چشم کہنا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ این کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، شرمیلی نگاہ والی کہنا ہے تو قاصرات الطرف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ہمسن کہنا ہے تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے، اگر کنواری کہنا ہے تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ بھی ان لفظوں میں سے ایک لفظ ہے۔ ٹھیک، تو اگر یہ ان لفظوں میں سے ایک لفظ ہے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ پھر اس کے بعد اس کو الگ سے کوئی اسم علم کے طور پر لینا یہ عربیت کے بالکل خلاف ہوگا۔ اچھا، یعنی جیسے باقی صفات ہیں اسی طرح یہ بھی ایک صفت ہے، یعنی عورتوں کی صفات میں سے ایک صفت۔ اگر میں نے ایک جگہ گل بدن کا لفظ استعمال کیا ہے، دوسری جگہ گل اندام کا لفظ استعمال کیا ہے، تیسری جگہ نازنین کا لفظ استعمال کیا ہے، تو یہ جتنے الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں یہ سب کے سب کیا ہیں؟ عورتوں کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے ان کی صفات۔ ٹھیک، سیرت کو بیان کرنے کے لیے بھی آپ نے دیکھا کہ خیرات کا لفظ استعمال ہوا، یعنی ان کی سیرت بھی بہت غیر معمولی ہوگی۔ یہ جو لفظ حور ہے کیونکہ یہی مسئلہ بن گیا ہے، تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس لفظ کے بارے میں اہل علم کیا کہتے ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کا ایک نوٹ رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ نوٹ سورہ دخان کی تفسیر میں لکھا ہے۔ ٹھیک، وہاں اوپر لفظ کیا آیا ہے آیت 54 میں، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، یعنی ہم نے ان کو گوری گوری آہو چشم عورتوں سے بیاہ دیا ہوگا۔ وہ لکھتے ہیں اصل الفاظ ہیں حور عین، یہ دیکھیے اس کی وضاحت کر رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ ان الفاظ کے معنی کیا ہیں۔ اصل الفاظ ہیں حور عین، حور جمع ہے حورا کی، یعنی عربی زبان میں جس طریقے سے مختلف صفات ایڈجیکٹیوز استعمال ہوتے ہیں اسی طرح حور جمع ہے حورا کی، اور حورا عربی زبان میں گوری عورت کو کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی جس طرح سے آہو چشم عورت ہے،
جس طریقے سے قاصرات الطرف عورت ہے، اسی طرح سے اگر کسی عورت کے رنگ کی خوبصورتی بیان کرنی ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ حورا، اور حورا عربی زبان میں گوری عورت کے کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا لفظ قرآن کیا استعمال کرتا ہے؟ این، وہ کہتے ہیں، اور این جمع ہے عینا کی، یعنی بالکل ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں، اور یہ لفظ بڑی بڑی آنکھوں والی عورت کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو اب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ دونوں الفاظ کوئی اسم علم نہیں ہے، ان میں سے حور بھی تنہا کوئی اسم علم نہیں، یعنی یوں نہیں ہے کہ جیسے جن ایک مخلوق ہے اس کا نام جن ہے، ملائکہ ایک مخلوق ہے اس کا نام ملائکہ یا ملک ہے، بلکہ عورتیں ہیں جن کی صفات بیان کرنے کے لیے، جن کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے، جن کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے کہیں خیرات کا لفظ آیا ہے، کہیں این کا لفظ آیا ہے، کہیں قاصرات الطرف کا لفظ آیا ہے، کہیں حور کا لفظ آیا ہے۔ ٹھیک، تو 4 مقامات پر یہ لفظ آیا ہے۔ اب آپ یہ فرمائیں گے کہ ہمارے ہاں تو ترجمہ کرنے والے بھی عام طور پر حوری کا لفظ لکھ دیتے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ روایت بھی بہت بعد میں قائم ہوئی ہے۔ اچھا، یعنی جب ایک لفظ اردو زبان میں آ گیا، لوگوں نے اس کو بولنا شروع کر دیا، شاعروں نے اس پر شعر کہنے شروع کر دے، جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں، ایسی جنت کو کیا کرے کوئی۔ تو یہاں اگرچہ الفاظ تو قرآن میں اور بھی استعمال ہوئے تھے، لیکن یہ لفظ ہماری زبان کا حصہ بن گیا۔ جنت کی عورت کے لیے حور کا لفظ ہم نے اختیار کر لیا، حور یعنی بہشت کی تعبیر اختیار کر لی۔ یہ فارسی میں بھی آ گئی، یہ ہماری زبان میں بھی آ گئی۔ جب یہ ہماری زبان میں آ گئی تو اب ہمارا ترجمہ کرنے والے لوگ اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے جب ایک لفظ ہماری زبان میں ایک خاص پس منظر سے آ گیا تو اسی کو استعمال کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ کو میں تھوڑا پیچھے لے جاؤں گا۔ قرآن مجید کے اولین مترجمین میں سب سے بڑی شخصیت شاہ عبد القادر کی، امام الہند شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے۔ ان کا ترجمہ قرآن کلاسیک کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ ترجمہ قرآن موزی القرآن کے نام سے شائع شدہ موجود ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ باقی مترجمین بالعموم انہی کے ترجمے کو نئی صورت دیتے رہتے ہیں۔ یعنی جس طرح کہ کوئی چیز بنیاد ہوتی ہے تو شاہ صاحب کا ترجمہ اردو تراجم میں ایک کلاسیکی چیز ہے، اور اولین بھی ہے، اولین ترجموں میں سے ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدھ ترجمہ اور بھی لوگ نکال لائیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اردو زبان میں جس کو اولین ترجمہ مانا جاتا ہے عام طور پر وہ شاہ صاحبی کا ترجمہ ہے، اور شاہ صاحب کے ترجمے ہی کو سامنے رکھ کر دیوبند کے علماء میں تراجم کیے ہیں اور بہت سے اہل علم نے تراجم کیے ہیں، اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ وہی بنیادی ترجمہ ہے جس کو سامنے رکھنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ اور شاہ صاحب کا ملکہ عبور دسترس بھی عربی زبان اس میں کیا شبہ ہے جی، وہ ایک جلیل القدر عالم ہے اور وہ شاہ ولی اللہ کے گھرانے سے ہیں، اور قرآن مجید کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے، مختصر تفسیر لکھی ہے موزی القرآن کے نام سے، جلیل القدر عالم ہے۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان کے ترجمے کو بنیاد مانا گیا ہے، وہ کلاسیک کا درجہ رکھتا ہے اردو زبان کے تراجم میں۔ اب یہ 4 مقامات پر میں ان کا ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اچھا، یعنی انہوں نے کیا ترجمہ کیا؟ 4 مقامات میں نے آپ سے عرض کیا کہ 8 مقامات ہیں کہ جن پر قرآن مجید نے عورتوں کے حسن یا ان کی خوبصورتی کو بعض صفات کے ذریعے سے بیان کر کے جنت کی نعمتوں کی تفصیل کی۔ 8 مقامات ہیں، ان میں سے 4 جگہیں ہیں جہاں پر حور کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ 4 جگہیں دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے سورہ دخان میں دیکھیے، سورہ دخان میں یہ آیت ہے 54 اور اس کے الفاظ کیا ہیں؟ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین۔ دیکھیے حور کا لفظ آ گیا۔ اب شاہ صاحب کا ترجمہ سنیے، اور بیاہ دیں ہم نے ان کو گوریاں بڑی آنکھوں والیاں، اور بیاہ دیں زوجناہم، اور بیاہ دیں ہم نے ان کو گوریاں، یہ کس کا ترجمہ ہے؟ حور کا، اور این کا ترجمہ بڑی آنکھوں والیاں۔ اچھا، یعنی شاہ صاحب نے لفظ حور نہیں استعمال کیا، بلکہ لفظ کا جو حقیقی مفہوم ہے اس کو سامنے رکھ کے ترجمہ کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ بہت بعد میں مستعمل ہوا ہے، یعنی شاہ صاحب جب ترجمہ کر رہے ہیں اس وقت یہ لفظ ہماری اردو زبان میں وہ صورت نہیں اختیار کر چکا تھا جو بعد کے مترجمین کے ہاں یا اردو زبان بولنے والوں کے ہاں ہم دیکھتے ہیں۔ ٹھیک، اس کے بعد تو آپ دیکھیے کہ ہماری شاعری میں وہ لفظ آ گیا، ہمارے ادب میں آ گیا، ہر شخص کی زبان پر آ گیا، اور یہ تاثر بن گیا کہ یہ شاید جنت کی عورتوں کا کوئی نام ہے۔ یہ نام نہیں ہے، جنت کی عورتوں کی صفات قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ قاصرات الطرف بیان ہوا ہے تو وہ ان کا کوئی نام نہیں ہے، اطراف بیان ہوا ہے تو ان کا کوئی نام نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوسرے الفاظ ہیں تو یہ بھی ایک لفظ ہے۔ اس کے بعد دوسرے دیکھیے سورہ طور میں استعمال ہوا ہے، اس میں الفاظ کیا ہیں؟ یہ آیت 20 ہے، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، وہی الفاظ ہے کم و بیش۔ شاہ صاحب نے ترجمہ کیا ہے، اور بیاہ دی ہم نے ان کو گوریاں بڑی آنکھوں والیاں، یعنی بیاہ دی ہم نے ان کو گوریاں، گوریاں حور
میں نے عرض کیا نا ہورا کی جمع ہے، اور بیاہدی ہم نے ان کو گوریاں اور این کا ترجمہ کیا ہے اور بڑی آنکھوں والیاں۔ اس کے بعد سورہ رحمان میں یہ لفظ آیا ہے حور مقصورات فی الخیام، یہ آیت 72 ہے، یہ میں سنا چکا اس کا ترجمہ، حور مقصورات فی الخیام۔ اب دیکھیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ گوریاں رکی رہتیاں خیموں میں، اچھا، ہے نا، حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں ٹھہری ہوئی، تو وہ ترجمہ کر رہے ہیں گوریاں رکی رہتیاں خیموں میں۔ یعنی یہاں بھی ایڈجیکٹو کا ترجمہ ہو رہا ہے، اس کو وہ الگ سے علم نہیں بنا رہے۔ بالکل نہیں بنا رہے، کسی جگہ بھی نہیں بنایا انہوں نے۔ اس کے بعد آخری جگہ کون سی ہے؟ 4 مقامات پر آیا نا یہ لفظ قرآن مجید میں، واقعہ ہے، واقعہ کی آیت 22 ہے، اس میں الفاظ ہیں وحورن این، اور شاہ صاحب نے ترجمہ کیا ہے اور گوریاں بڑی آنکھوں والی۔ اچھا، تو یہ شاہ صاحب کا ترجمہ ہے، یعنی یہ خیال نہ ہو کہ میں نے کوئی الگ ترجمہ کر دیا ہے، جس میں ہر جگہ انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے اور ہر لحاظ سے واضح کر دی ہے کہ یہ در حقیقت ایک ایڈجیکٹو ہے، ایک اسم صفت ہے، اسی طرح کا ایڈجیکٹو اور اسم صفت جیسے ہم اپنے ادب میں، اپنی شاعری میں عورتوں کی تصویر بیان کرتے ہوئے یا ان کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے بہت سے اوصاف صفات استعمال کرتے ہیں۔ آپ اپنے شاعروں کو پڑھ کے دیکھ لیں کیا کیا تعبیریں ہیں جو انہوں نے اختیار کی ہیں۔ یہ آہو چشم کی تعبیر بھی خود ہماری شاعری میں موجود ہے، آنکھوں کی تعریف میں، لبوں کی تعریف میں، عارض کی تعریف میں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں یا تعبیریں ہیں جو ہماری شاعری اور ہمارے ادب میں بھی آپ کو مل جائیں گی۔ تو یہ قرآن مجید ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ عورتیں وہاں ہوں گی اور ان عورتوں کو بیاہ دیا جائے گا، یعنی جوڑے بنا دیے جائیں گے۔ پہلے یہ بیان کیا قرآن مجید نے کہ وہاں پر اسی طریقے سے عورتوں اور مردوں کے جوڑے ہوں گے۔ پھر یہ بیان کیا کہ اس دنیا کے اندر جو سیرت، جو کردار بھی ہو، یہاں پر تو یہ ہو سکتا ہے کہ فرعون کے گھر میں آسیہ ہو اور لوط کے اور نوح کے گھر میں وہ عورتیں ہوں جن کو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی، لیکن قیامت میں یہ ترتیب نہیں ہوگی، وہاں پر جوڑے نیکوکاروں کے نیکوکاروں کے ساتھ بنائے جائیں گے، بدوں کے بدوں کے ساتھ بنائے جائیں گے۔ وہ اصولی بات سورہ نور میں بیان کر دی۔ اس کے بعد جب تفصیل کرنا شروع کی تو تفصیل میں حسن کو، جمال کو، سیرت کو، کردار کو، سب چیزوں کو مختلف جگہوں پر نمایاں کیا، یہاں تک کہ عمر کیا ہوگی، ہم سن ہوں گی، یہاں تک کہ کنواری ہوں گی، یہ ساری باتیں بیان کی قرآن مجید نے۔ اور بیان کرنے کے بعد اس میں یہ لفظ حور بھی استعمال کیا جو رنگ کو بیان کرتا ہے، رنگ کی خوبصورتی کو بیان کرتا ہے، اور وہ لفظ کیا تھا؟ حور، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ گوریاں۔ ہمارے سب کانٹیننٹ میں ایک بہت ہی ٹاپک ڈسکس کیا جا رہا ہے، میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ ہماری رہنمائی کریں، اور بہت ہی ایک اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیت نے جنت کی حوروں کے حوالے سے ہمیں ایک نئے آئیڈیا سے متعارف کروایا ہے۔ جنت کے اندر بہت سی حوریں ہوں گی، لیکن سب سے جو خوبصورت حور ہوگی یا پھر جو سب سے ایسی حور ہوگی جس پر ساری کی ساری جنت کی حوریں رشک کریں گی، اس کا نام لائبہ حور بتایا جا رہا ہے۔ اور اس کے حوالے سے جو سب سے شاکنگ چیز بتائی انہوں نے وہ یہ تھی کہ ان کی لائبہ حور نامی جو حور ہیں ان کی ہائٹ بیسیکلی 130 فٹ لمبی ہوگی، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ اتنی خوبصورت حور ہے کہ اگر ہم دنیا کے اندر اس کو دیکھ لیں تو دیکھنے والے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ بالکل ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کریں کہ کیا اس طرح کی چیزیں ہماری دین کے اندر بیان ہوئی ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی ہماری گزارش ہے آپ سے کہ جنت کی حور کا جو اصل پورا کا پورا بنیادی کنسیپٹ جو قرآن سنت میں بتاتا ہے اس کے اوپر بھی ہماری رہنمائی کریں۔ جی بہت شکریہ جناب۔ دیکھیے اس میں 3 چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جب ہمیں اس جہان کی اخبار سے آگاہ کیا ہے کہ جن کو ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا، تو اس کے لیے جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے وہ متشابہات کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، وہ اگر کسی چیز کو کمیونیکیٹ کرنا چاہیں، بیان کرنا چاہیں تو کوئی چیز ان کے لیے مزاحم نہیں ہو سکتی، لیکن یہ انسانوں کی کمی ہے کہ انسان جب بھی کسی فہم کو، کسی نقطہ نظر کو، کسی آئیڈیا کو پرسیو کرتے ہیں تو زبان کے قالب میں کرتے ہیں، اور زبان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ لوگوں کے استعمالات سے وجود پذیر ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں جو ہمارے دائرہ علم میں ہوتے ہیں، ہمارے لیے ایک مشاہدہ بن چکے ہوتے ہیں یا ایک حقیقت ہوتی ہے۔ زبان انہی حقائق کو نئے رنگ، نئے آہنگ میں ڈھال کر ہم تک پہنچا دیتی ہے۔ دیکھیے میں اور آپ جو روزانہ گفتگو کرتے ہیں، اگر آپ کس دن تجزیہ کریں اپنی گفتگو کا، تو ہماری گفتگو میں جتنے الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ میرے اور آپ کے درمیان ایک مشترک پوائنٹ آف ریفرنس ہوتے ہیں، مشترک حقیقت ہوتے ہیں، ہم دونوں کا مشترک حافظہ ہوتا ہے، اسی لیے جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ سمجھ لیتے ہیں، اور جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ مجھ تک کمیونیکیٹ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی رعایت سے، کیونکہ انسان یہ جو عالم ہے اس کے مشاہدات پر مبنی اپنی زبان مشتمل رکھتے ہیں،
تو نادیدہ عالم کے حقائق جن تک اس کی عقل، اس کا شعور، اس کی نظر کبھی نہیں پہنچ سکی، ان حقائق کو کیسے ہم تک کمیونیکیٹ کریں؟ جنت ہم نے نہیں دیکھی، ہم نے جہنم نہیں دیکھی، ہم نے خدا کی ذات کا مشاہدہ نہیں کیا، تو اب ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، پہنچانا چاہتے ہیں، تو کیسے پہنچائیں؟ میں نے گزشتہ دنوں ایک گفتگو میں اس طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ مشکل اس معنی میں کہ انسان تک ان حقائق کو پہنچانا ناممکنات میں سے ہے، خود انسانوں کو اس کا کبھی کبھی سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی آپ کا مخاطب ان حقائق سے واقف نہ ہو جن حقائق کو آپ پہنچانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیشہ وہاں پر تمثیل کا طریقہ اختیار کریں۔ تمثیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو آپ پہنچانا چاہتے ہیں اس سے مماثل کوئی ملتی جلتی قریب کی چیز ہے جو کہ آپ کے شعور میں ہے، آپ اس کی مثال پیش کرتے ہیں، اپنی حقیقت کو جو آپ کے ضمیر میں ہے اس کے مشابہ قرار دے کر اپنی بات کو پہنچاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہندوستان کے پہلے مورخ ہیں یوسف خان کمبل پوش، وہ پہلی دفعہ جب برطانیہ عظمیٰ گئے ہیں تو وہاں کے حالات سے انہوں نے ہندوستان کے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے ایک ناول لکھا ہے۔ اس ناول کے اندر جب ان کو یہ بتانا ہے کہ انگلستان میں، برطانیہ عظمیٰ میں ٹرام چلتی ہے، تو جو طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا ہے وہ طریقہ کار انہی متشابہات کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لندن کی گلیوں میں آہنی سلاخیں گڑی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کے اوپر لوہے کا بنا ہوا ایک ڈبہ بکٹل گھوڑے کی طرح دوڑے پھرتا ہے۔ اب ہندوستان کے لوگ آہنی سلاخوں سے واقف ہیں اور لوہے کے ڈبے سے واقف ہیں اور بکٹل گھوڑے سے واقف ہیں، لیکن ٹرین سے واقف نہیں ہے، ٹرام سے واقف نہیں ہے، تو انہوں نے ٹرام کو تمثیل میں ڈھال کر اپنی قوم تک پہنچانے کی کوشش کی۔ یہ معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، وہ انسانوں کو متشابہات کے ذریعے ان حقائق کا تعارف کراتے ہیں جو ان کے لیے نادیدہ ہیں، جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھے۔ انہوں نے اس کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ طریقہ کار تمثیل کا ہے، اور جنت اور جہنم کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ وہاں پر جو کچھ تمہیں حاصل ہوگا وہ ان طریقوں کا ہوگا۔ کن طریقوں کا ہوگا؟ جن طریقوں کو میں اپنے لیے محبوب سمجھتا ہوں۔ مثلا مجھے یہ منظر بڑا اچھا لگتا ہے کہ نیچے سے پانی بہ رہا ہو اور ہریاول سبززار ہوں اور بڑے بڑے محلات ہوں اور اس کے اندر بل کھاتی ندیاں ہوں اور ٹھنڈے چشموں کا شور ہو۔ یہ چیزیں میری فطرت بطور انسان دنیا میں رہتے ہوئے مجھے اٹریکٹ کرتی ہیں۔ اور پھر قرآن مجید جن کو مخاطب کر رہا ہے وہ اس کے اولین مخاطبین ہیں، ان کو جو چیزیں اس پہلو سے اٹریکٹ کرتی ہیں، جن سے وہ اس تصور کو اپنے ذہن میں پیدا کر سکتے ہیں آسائشوں کا، ان کو سامنے رکھ کر گفتگو کی جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ اکثر مولدین حضرات بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی تمہارا قرآن تو کہتا ہے کہ وہاں پر مثال کے طور پہ یہ بہتی ندیوں کا شور ہوگا اور یہ نیچے سے پانی بہ رہا ہوگا، تو کسی انسان کو ہو سکتا ہے پانی اچھا نہ لگتا ہو، یا کسی انسان کے لیے صحرا کی ریت اس کو زیادہ فیسینیٹ کرتی ہو، تو یہ قرآن مجید میں جو نعمتیں بتائیں گے یہ میرے لیے تو کسی طور پہ فیسینیشن کا باعث نہیں بنتی۔ تو اس کو بھی ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ تمہیں نہیں بتائیں، یہ اپنے اولین مخاطبین کو بتائیں، ان کے اندر جو سینس ہے اس کو تم اخذ کرو، ان کے اندر جو مقصد ہے اس کو تم لے لو۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید نے دوسری جگہ پہ بیان کیا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ، تمہارے لیے اس جنت میں وہ کچھ ہوگا جو تم چاہتے ہو، یعنی تمہارے دل کی جو آرزویں ہیں، تمہارے خواہشات اور تمنائیں ہیں، ان کو وہاں پر خدا پورا کر دے گا۔ لیکن جو خدا نے چیزیں بتائی ہیں اس کے لیے تشبیہ کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ تو اب تشبیہ کے طریقے کو اختیار کرنے کے بعد خدا تعالیٰ نے ایک اور بات بتائی ہے، اور وہ انسانوں کے فہم اور مزاج کو سامنے رکھ کر بتائی ہے کہ جب کبھی بھی میں کسی چیز میں اس طرح تمثیل کا طریقہ اختیار کروں اور متشابہ انداز میں، ملتے جلتے انداز میں اس کو بیان کروں، تو وہاں پر تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اس کو دیکھیں، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور وہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو تم سے مطالبات ہیں وہ محکمات ہیں، ان کے اندر کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں، اس کے لیے عالم دیدہ اور عالم نادیدہ کے اندر تمہارے علم کی بھی کوئی رعایت نہیں، وہ سب واضح ہیں، بین ہیں، کھول کے رکھ دی گئی ہیں۔ لیکن وہ جو نادیدہ عالم ہے اس کے بارے میں اللہ نے یہ طریقہ کار اختیار کیا، اس طریقہ کار میں یہ چیز پیش نظر رکھو کہ جن لوگوں کے دلوں میں زیغ ہوگا، ٹیڑھ ہوگی، کجی ہوگی، وہ ان متشابہات کی حقیقت کے در پہ ہو جائیں گے۔ ہم متشابہات کا معنی جانتے ہیں، اس کا مفہوم جانتے ہیں، جو الفاظ اس میں استعمال کیے گئے ہیں وہ میرے اور خدا تعالیٰ کے درمیان مشترک حقیقت بن چکے ہیں، نہر ہے، محل ہے، پانی ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہوگی، وہ اس کی عملی صورت کیا ہوگی، اس کا مصداق کیا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم جاننے کے درپے ہوتے ہو تو یہ خدا کے دین میں ایک بڑی گمراہی ہے۔ اور فرمایا راسخون فی العلم جو ہوتے ہیں وہ ان حقائق کو جیسے بیان کیا گیا ہے جو ان کا مقصد ہے اس کے لحاظ سے پرسیو کرتے ہیں۔ تو فکری گمراہی کا یہ بہت بڑا زینہ ہے کہ ہم متشابہات کی حقیقتیں متعین کرنے لگ جائیں، اور وہ چیزیں کہ جو ہم نے نہیں دیکھی
اور ہم تک اس طرح تمثیل کی صورت میں پہنچائی گئی ہیں، ان کے عملی مصداقات اور ماڈلز بنا کے لوگوں کے سامنے رکھ جائیں، یہی وہ غلط فہمی ہے، یہی وہ غلطی ہے جو صوفیہ حضرات نے خدا کے وجود کے باب میں اپنائی۔ اس کی ذات کا ہمیں کوئی تعارف نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بتائیں، ایٹریبیوٹ بتائے، اور کہا کہ ان ایٹریبیوٹ کا کچھ حصہ تمہارے اندر بھی رکھا ہوا ہے، میرے اندر بھی رحم ہے، میرے اندر بھی ظلم ہے، میرے اندر بھی عدل ہے، یہ سب چیزیں کامل شکل میں خدا کے موجود ہیں، تو میں صفات سے اس کا تعارف حاصل کرتا ہوں، لیکن آپ ذات کے در پہ ہو جائیں، آپ اس ذات کی گتھیاں سلجھانے لگیں، اس کی ماہیت طے کرنے لگیں، اس کے وجود کا احاطہ کرنے لگیں، تو یہاں سے وہ ساری کی ساری گمراہی کا رشتہ پھوٹتا ہے جو ہم تصوف میں دیکھتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ ذات بہت کو زیر بحث لے کر آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وحدت الوجود، وحدت الشہود کے نظریات اس سے پیدا ہوتے ہیں، اور گمراہیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ جس میں آپ پڑ جاتے ہیں۔ تو پہلی تنبیہ جو بندہ مومن کو قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جتنا کچھ اللہ نے بتا دیا ہے اس سے رائے آگے نہیں جانا، اور بتانے کا مقصود مجھے وہ سینس کمیونیکیٹ کرنا ہے، نہ کہ میں اپنے ذہن کے اندر اس سینس کو سامنے رکھ کے ماڈلز بنانا شروع کر دوں۔ یہ پہلی چیز ہے کہ جنت جہنم متشابہات کے پس منظر میں متعارف کرائی گئی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے جو آپ کا سوال ہے کہ جس وقت یہ کروایا گیا اس وقت جنت اور جہنم کی تصویر کھینچی گئی، تو اس تصویر کے اندر بعض چیزیں زیر بحث آ گئیں جن کو میں اور آپ سمجھتے ہیں۔ انہی میں سے ایک چیز حور بھی ہے۔ یہ حور کا لفظ، اس پر بڑی تفصیل سے ہم نے گفتگو کی ہے 23 اعتراضات کی سیریز میں۔ جو لوگ اس حوالے سے جو روایتی نقطہ نظر ہے اس کو سامنے رکھ کر ہمارے نقطہ نظر کا تقابل کرنا چاہتے ہیں، وہ وہاں پر جائیں اور اس سیریز کو شروع سے آخر تک دیکھیں۔ جنت کی حور اس کا عنوان ہے۔ وہاں پر غامدی صاحب نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو حور کا لفظ ہے یہ لفظ عربی زبان کا ایک معروف لفظ ہے، یہ بالکل اسی طرح کا لفظ ہے جیسے خلیفہ کا لفظ ہے۔ اب خلیفہ کے لفظ کو سامنے رکھ کر آپ پوری کی پوری خلافت کا تصور اس سے برآمد کر لیتے ہیں، اگرچہ وہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے، وہ کوئی اصطلاح نہیں ہے، وہ کوئی دینی تصور اپنے ساتھ نہیں رکھتا۔ یہی معاملہ حور کا ہے۔ حور عربی کا ایک لفظ ہے، یہ ایڈجیکٹو ہے، صفت ہے، اور یہ صفت کچھ خواتین کے ساتھ قرآن مجید نے استعمال کی ہے۔ وہ خواتین کوئی الگ مخلوق ہوں گی؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جن خواتین کی صفت کے ساتھ اس کو قرآن مجید میں استعمال کیا گیا ہے وہ جنت کی انہی خواتین کی صفت ہے جن کو اللہ نے جنت کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ وہ وہی خواتین ہیں جن کے بارے میں پورا قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ان کو ارادے اختیار کے امتحان میں ڈالا گیا تھا، وہ اپنے استحقاق کی بنیاد پہ جنت میں داخل ہوں گی۔ داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے حسن میں، ان کے جمال میں، ان کی شخصیت میں، ان کے رنگ روپ میں اس طرح کا غیر معمولی اضافہ کر دیں گی کہ وہ آہو چشم ہو جائیں گی، یعنی آنکھوں کو لبھانے والی ہو جائیں گی۔ اس کو عربی زبان میں حور سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ بات ہے جو قرآن مجید میں زیر بحث ہے۔ اس بات میں کہیں اس چیز کی بھی نفی نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے اور انسانوں کے مطالبے پر اور اس کی تسکین کے لیے کوئی الگ سے مخلوق پیدا کر کے وہ مہیا نہیں کرے گا، اس کی سرے سے کوئی نفی نہیں ہوتی، نہ نفی ہوتی ہے نہ یہ زیر بحث ہے۔ اگر کچھ لوگ اپنے دل میں یہ خواہشات رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر انہیں کوئی اور مخلوق دے دے، تو قرآن مجید نے کیٹیگوریکل جواب دے دیا ہے کہ جنت کے بارے میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہیں وہ کچھ ملے گا جو تم چاہتے ہو۔ لہٰذا نہ قرآن مجید سے کسی علیحدہ مخلوق کے حور ہونے کا تصور برآمد کیا جاتا ہے، اور جو چیز قرآن مجید میں زیر بحث ہے وہ انہی عورتوں کو بطور صفت کے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ یہ اتنی آہو چشم ہوں گی، یہ اتنی لبھانے والی، نظر کو بھانے والی خواتین ہوں گی۔ یہ چیز ہے جو حور کے تصور سے متعلق ہے۔ اس میں ایک تیسری چیز اس کی طرف میں آخر میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب بھی کوئی روایت وجود پذیر ہوتی ہے اس کے اندر اس نوعیت کے فکری انحرافات پیدا ہو جاتے ہیں، لوگ چیزوں کی تعین میں چلے جاتے ہیں، اور لوگوں کی ترغیب کی غرض سے لوگوں کو کسی چیز کی طرف راغب کرنے کے پیش نظر کہانی کے اندر تھوڑا سا رنگ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، زیب داستان کی صحیح کرتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں، یہ آج بھی ہیں، آج سے پہلے بھی تھے، رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے بعد بھی نمودار ہوئے، صرف اسلام میں نہیں باقی جو مذاہب کی روایت اور تاریخ ہے ان کے اندر بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں۔ یہ انسان کا ایک مرض ہے۔ انسان کے اس مرض کو سامنے رکھ کر خود علوم اسلامیہ کی تاریخ میں بھی بہت سارے لوگوں نے یہ کام کرنے کی کوشش کی۔ کیا کوشش تھی؟ وہ کوشش تھی جو واعظین حضرات کرتے ہیں، جو کہ سگو حضرات کرتے ہیں، کہ سادہ سی حقیقت کو اس طرح سے مجسم کر کے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ وہ چیز ان کے لیے نظریہ نہ رہے، وہ چیز ان کے لیے حقیقت بن جائے۔ تو لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود قرآن مجید کے باب میں باقاعدہ موضوع روایات سامنے آتی ہیں، یعنی کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے لوگ دور ہو رہے ہیں، تو انہوں نے ایک اچھی نیت سے باقاعدہ طور پر جھوٹ کو گڑھ کے لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دیا۔ وہ جھوٹ جو میرے آپ کے لیے جھوٹ ہے، اگر آپ ان کی جگہ پر کھڑے ہوں تو وہ اصل میں ایک قصہ ہے جو ایک بڑے مقصد کی ترغیب کا باعث بن جاتا ہے۔ تو ہمارے محدثین نے غیر معمولی انداز میں یہ کام کر کے ان لوگوں کو باقاعدہ پکڑا،
ان سے پوچھ گچھ کی اور ان کی روایات کو کیٹیگرائز کر کے الگ حدیثوں کی کتابوں میں یا اس سے الگ متعین کر کے لکھ دیا، یا جو نسخے انہوں نے مرتب کی ان میں صرف ان چیزوں کو لیا ہی نہیں، ان کو ہم موضوعات کہتے ہیں، وہ روایات جو آپ نے خود سے پیدا کر لی ہیں ان مقاصد کے پیش نظر۔ تو یہ جو مرض تھا جس طرح قرآن مجید کے باب میں سامنے آیا، اسی طرح سے جنت اور جہنم کے باب میں سامنے آیا۔ تو جنت کے باب میں لوگوں نے پھر اس طریقے سے روایات پیدا کی، اور جو تصورات موجود تھے، کچھ قرائن، کچھ شواہد، کچھ اشارات، کچھ روایتوں میں کچھ چھوٹی سی بات مل جاتی ہے، اس کو آپ اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے یہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ ہم نے حوروں کے حوالے سے جتنی صحیح روایات ہیں، صحیح کا مطلب وہ روایات جو محدثین کے ہاں صحیح یا حسن درجے کو پہنچتی ہیں، میں نے خود ان کے اوپر کام کیا، اور وہ کام ہماری جو کتاب علم النبی آ رہی ہے اس کے اندر موجود ہے، انٹرنیٹ پہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جنت کی حور کے عنوان سے کل ملا کر 6-7 روایات ہیں جو صحیح یا حسن کے درجے کو پہنچتی ہیں، اور ان روایات میں سرے سے کوئی اس طرح کی روایت پائی نہیں جاتی کہ وہ کوئی خاتون ہوگی، اس کا نام لائبہ ہوگا، اس کا قد اتنا ہوگا اور وہ اتنی اونچی ہوگی اور یہ معاملات ہوں گے۔ یہ سب کی سب چیزیں محدثانہ جو معیارات ہیں ان پر پوری نہیں اترتی۔ یہ گفتگو سننے کے بعد ایک آخری نقطہ بھی جان لیں، وہ یہ کہ یہ سب کچھ علم کے امراض ہیں۔ علم امراض سے نمٹنے کا جو طریقہ ہے وہ علمی طریقہ ہے۔ اس علمی طریقے میں ہمیشہ سے لوگ تنقید کرتے چلے آئے ہیں، ہم نے بھی تنقید کی ہے، اس سے پہلے بھی لوگ تنقید کرتے ہیں، خود علماء میں سے بھی لوگ تنقید کرتے ہیں کہ یہ جو موضوعات ہیں، یہ جو اس طرح کی قصے کہانیاں، ان کو ہمیں اپنے دینی لٹریچر کا حصہ نہیں بنانا چاہیے، لیکن علم کے مرض کو علم کے طریقے پر ڈائگنوز کر کے علم کے طریقے پر حل کرنا چاہیے۔ اس میں یہ جو لب و لہجہ ہے نا کہ بھئی ہمارے بزرگوں نے فراڈ کیا ہے، رسول اللہ کے ساتھ فراڈ کیا ہے اور یہ اس طرح کی چیزیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ لوگوں نے غلط چیزیں شامل کرنے کی کوشش کی ہیں، ایک بہت بڑا طبقہ ہے علماء کا، محدثین کا، جو ان چیزوں کو بھانپ چکا ہے اور ان کے رد میں کھڑا ہوا ہے۔ آپ کو ان کے شانے بشانہ کھڑے ہونا چاہیے، علمی زبان، علمی لب و لہجہ اپنانا چاہیے، اور اس کے اندر ان تمام چیزوں کے اوپر تنقید کریں۔ ہم بھی کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی یہ کہتے ہیں کہ جو شخص بیان کر رہا ہے وہ مثال کے طور پر رسول اللہ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے یا وہ غدار ہے اس ملت کا؟ یہ چیزیں، یہ جو باہمی نزاعات اور دست و گریباں ہوتے ہیں لوگ اس میں چلتی ہیں۔ علم کی بحث میں علم کی غلطی ہوتی ہے، اور اس غلطی کو درست طریقے سے نشاندہی کر کے آپ نے اپنی جگہ پہ پلیس کرنا پڑتا ہے۔ اور درست طریقہ کیا ہے؟ وہی اصولی طریقہ، متشابہات کے در پہ نہیں ہونا، جتنی بات بتائی گئی ہے اس بات کو سمجھ لینا۔ جی بہت شکریہ حسن بھائی، بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے پہلے تو ہمیں یہ بتایا کہ ہماری متشابہات کو لے کر اپروچ کیا ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو حور کا صحیح درست کنسپٹ ہے وہ بھی آپ نے مختصراً ایکسپلین کیا۔ حسن بھائی، میں اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا پوائنٹ پر آپ کی رہنمائی لینا چاہوں گا کہ جو لوگ یہ چیزیں بیان کرتے ہیں، اس طرح کی احادیث مبارکہ بیان کرتے ہیں، وہ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ ضعیف احادیث ہیں، لیکن وہ ساتھ میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ضعیف حدیث جو ہیں وہ فضائل کے باب میں قابل قبول ہوتی ہیں۔ تو اس نقطے پر آپ کیا عرض کرنا چاہیں گے؟ یہ بالکل غلط نقطہ نظر ہے۔ فضائل کے باب میں تو سرے سے اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک انداز میں اس بحث کا فیصلہ کر دیا ہے، اور آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جو کوئی میری نسبت سے کوئی ایسی بات بیان کرتا ہے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ آپ کی کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ ہے۔ اس اسٹیٹمنٹ کو سامنے رکھ کر کیا رویہ ہے جو پیدا ہوگا؟ رویہ یہ پیدا ہوگا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی اس طرح کی روایت سامنے آتی ہے جس کے اندر ضعف ہے، جس کے راوی کے بارے میں ہمیں تردد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ بات آپ پیش نظر رکھیں کہ محدثین نے جس وقت یہ علم روایت وجود پذیر کیا ہے تو اس میں بڑے تفاحص کے بعد، بڑے غور و فکر کے بعد ان اصولوں کو رکھا ہے۔ وہ کچھ اصول کانٹینٹ سے متعلق ہیں اور کچھ اصول اس بندے، اس راوی سے متعلق ہے جو وہ کانٹینٹ بیان کر رہا ہے۔ اس میں پہلی چیز کیا ہے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو۔ دوسری چیز کیا ہے کہ جو کانٹینٹ بیان کیا جا رہا ہے وہ علم و عقل کے مسلمات کے خلاف نہ ہو۔ اس طرح سے جو بندہ زیر بحث آتا ہے، وہ بندے کے ساتھ پہلی چیز کیا ہے کہ وہ صادق ہو، اس کے اندر صدق پایا جاتا ہو، وہ چیزوں کو گڑھ کے بیان کرنے کی شہرت نہ رکھتا ہو، وہ دیانتدار ہو، وہ امین ہو۔ یہ چیزیں اس کے کریکٹر کو واضح کرتی ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے کہ جس سے بیان کر رہا ہے اس کے ساتھ سلسلہ سند کا اتصال ہو۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ بیان کرنے والا اپنی ایمانداری، اپنی صداقت کے ساتھ ساتھ اس بات کو کیپچر کر کے بیان کرنے کی صلاحیت رکھا، گویا اس کا حافظہ ہو۔ یہ سب چیزیں کیوں متعین کی؟ اس لیے متعین کی ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہمارا اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ جو بات پیغمبر کی نسبت سے آ رہی ہے وہ بات کامن سینس کے اوپر، اعتماد پر، ظن غالب پر پوری اترتی ہے کہ بندے نے جیسے سنی ہے اپنے الفاظ میں آگے بیان کر دی۔ اس میں اگر کوئی تردد پیدا ہو گیا ہے تو اللہ کے پیغمبر کی تنبیہ کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو زبانوں پر بھی نہ لایا جاتا، چاہے جائے کہ اس کو ان معاملات میں استعمال کر لیا جائے اس میں سب سے زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہی وہ معاملات ہیں جہاں پر مجروح لوگ داخل ہو کر اس طرح کی خرابیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو فضائل کے باب میں تو سرے سے کسی ضعیف روایت کو بیان کرنا دینی لحاظ سے ناجائز ہے۔